محبت کا پھوکا از اقبال فرحت پیش کردہ رومانہ شاہد۔ کچھ دیر میں گھر آ گیا۔ جرمن کتے فلیکس نے خوشی سے بھونک کر ان کا استقبال کیا۔ ہنستے اچھلتے کودتے کئی بچے گھر سے نکلے اور ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے کار کی طرف دوڑے، مگر باپ کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر رک گئے۔ آؤ، مائک نے ہیگنس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اندر چلو، یہاں تو سردی ہے۔ سب اندر پہنچے۔ فلیکس تھوڑا سا پریشان نظر آتا تھا، لیکن جب دیکھا کہ مائک کا برتاؤ نو والد کے ساتھ دوستانہ ہے تو وہ مطمئن ہو گیا اور دم ہلانے لگا۔ یہ مسٹر ہیگنس ہیں۔ مائک نے بیوی بچوں سے اجنبی کا تعارف کرایا۔ میرے دوست ہیں، اس لیے تمہارے بھی دوست ہوئے۔ آج کی رات یہ ہمارے ساتھ گزاریں گے اور درخت سجانے میں میری مدد کریں گے۔ لیکن سارے بچے اتنی بات سمجھ لیں کہ جب تک تم لوگ سونے کے لیے اپنے اپنے بستروں پر نہیں چلے جاؤ گے، اس وقت تک درخت کو نہیں سجایا جائے گا۔ کیوں ہیلن؟ مسٹر ہیگن کی آمد سے ڈنر کم تو نہیں پڑ جائے گا؟ کم نہیں ہوگا، مسٹر ہیگنس کی برکت سے بڑھ جائے گا، ہیلن نے ہنس کر جواب دیا۔ تشریف رکھیے مسٹر ہیگنس، آپ کی آمد سے آج شام کی خوشیوں میں 2 چند اضافہ ہو گیا ہے۔ عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ، ہیگنس نے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم سب نے اپنی خوشیوں میں شریک کر کے مجھے بہت بڑا اعزاز عطا کیا ہے۔ سب سے پہلے فلیکس نے اندازہ لگایا کہ ہیگنس کی توجہ کی ضرورت ہے۔ وہ ڈرائنگ روم کی کرسی پر بیٹھ گیا تو فلیکس آگے بڑھا، اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا، کچھ دیر دم ہلائی، پھر پیار سے اپنا منہ ہیگنس کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ ہیگنس خوش ہو گیا۔ فلیکس کے سر کو پیار سے تھپ تھپاتا ہوا بولا، کتنا پیارا کتا ہے، مجھے شروع سے کتے اچھے لگتے ہیں، اور یہ تو بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت کتا ہے۔ ننھی ایولن اچھل کر اس کے پاس والی کرسی پر جا بیٹھی اور معصومیت سے پوچھا، ہمارا فلیکس آپ کے کتے سے بھی زیادہ اچھا ہے؟ میرے پاس کوئی کتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کتے ان کے پاس ہوتے ہیں جو مکانوں میں رہتے ہیں، میں تو ہوٹل میں رہتا ہوں۔ ارے، آپ ہوٹل میں رہتے ہیں؟ وہاں تو بڑا مزہ آتا ہوگا، اکیلے رہنے میں کوئی مزہ نہیں۔ اکیلے رہتے ہیں؟ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ نہیں، اس نے مسکرا کر کہا، میرے بچے نہیں ہیں۔ 13 سالہ للی، جو بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، بہت دلچسپی سے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ یہ سن کر ہیگنس کے بچے نہیں ہیں خاموش نہ رہ سکی، کیونکہ بچے کیوں نہیں ہیں؟ کیا آپ کو بچے اچھے نہیں لگتے؟ بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ ہیلن نے غور سے ہیگنس کی طرف دیکھا۔ آپ ابھی تک کنوارے ہیں؟ جی ہاں میڈم، لیکن آپ کنوارے معلوم تو نہیں ہوتے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کنوارے کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ اکھڑے اکھڑے وہ بولی، تلخ لڑاکا، دنیا سے بے پرواہ، جبکہ آپ نہ تلخ ہیں، نہ لڑاکا، نہ بے پرواہ۔ اس وقت مجھے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے، ڈھیر ساری محبت اور توجہ مل رہی ہے، تو میں تلخ لڑاکا اور بے پرواہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ ڈنر کے بعد بچے باری باری ماں باپ اور ہیگنس کو پیار کر کے سونے کے لیے چلے گئے، اور ہیلن ملازمہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے باورچی خانے چلی گئی، تو دونوں مرد کرسمس کے درخت کی طرف متوجہ ہوئے۔ مائک کار میں رکھے ہوئے تحفے نکال لایا اور انہیں کھولنے لگا تاکہ وہ درخت کی سجاوٹ کا حصہ بن سکیں۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ہیگنس کے بچوں کے کھلونوں کو بڑے سلیقے سے رکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے گتے کے ٹکڑوں سے ایولین کی گڑیوں کا مکمل ترین مکان تیار کر دیا، پھر گڑیوں کو رنگ برنگے کپڑے بھی پہنا دیے۔ نہ پہلے تم نے کبھی یہ کام کیا، نہ تمہارا کوئی بچہ ہے، پھر بھی تم نے بڑی مہارت سے درخت کو سجایا ہے، مائک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے درخت کو سجانے کے بارے میں اتنا سوچا ہے کہ صحیح تعداد بتا نہیں سکتا، ہیگنس بولا، اور جب کسی ٹرین پر میری نظر پڑتی تھی میں یہی سوچا کرتا تھا۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ خاموش ہو گیا۔ چپ کیوں ہو گئے؟ اپنی حماقت پر، ہیگنس 10 سالہ لڑکے کی طرح شرما کر بولا۔ بہت دنوں کی بات ہے، میں نے ٹرین کا پورا سیٹ یہ سوچ کر خریدا تھا کہ شادی کر دوں گا اور بیٹا ہوگا تو کسی کرسمس کے موقع پر تحفے کے طور پر اسے دوں گا۔ اب ٹرین کا سیٹ کہاں ملتا ہے؟ مائک نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جیک کی سب سے بڑی آرزو یہی تھی کہ اسے اس کرسمس پر ٹرین کا تحفہ دیا جائے۔
میں نے تحفوں کی ساری دکانیں چھان ڈالی، مجبور ہو کر اس کے خلائی ہیلمٹ، خلائی سوٹ اور راکٹ لے آیا، مگر مجھے معلوم ہے کہ صبح کو جب بچے تحفے دیکھیں گے تو جیک کو خوشی نہیں ہوگی۔ آج کا ماڈرن بچہ کرسمس کے درخت کے نیچے پرانے زمانے کی ٹرین دیکھنا پسند کرتا ہے۔ ہیلن باورچی خانے سے فارغ ہو کر باہر آئی۔ اس نے نفاست سے سجائے گئے درخت کو تعریفی نظروں سے دیکھا۔ مسٹر ہیگنس، ہیلن نے کہا، اکیلا مائک اتنی خوبصورتی سے درخت کو کبھی نہیں سجا سکتا تھا، آپ نے تو اس میں جان ڈال دی ہے۔ شکریہ۔ ہیگنس نے اپنے ہاتھ کی گھڑی کی طرف نظر ڈالی۔ کافی رات ہو گئی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ اس وقت؟ مائک نے تعجب سے کہا، میں تو سمجھ رہا تھا آج کی پوری رات اور کل کا پورا دن ہمارے ساتھ گزارو گے۔ ٹھہر جائیے مسٹر ہیگنس، ہیلن بولی، گھر میں مہمانوں کے لیے آرام دہ کمرہ موجود ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ بچے آپ سے بے حد مانوس ہو گئے ہیں، آپ کی موجودگی سے ہم سب کی کرسمس کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی۔ ہیگنس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اس نے جلدی سے دوسری جانب چہرہ کر لیا، جیب سے رومال نکال کر آنکھوں اور ناک کو صاف کیا۔ میرا جانا بے حد ضروری ہے، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ تم لوگوں نے محبت اور توجہ کا جو تحفہ دیا ہے، اس کے لیے جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ میری زندگی کا یہ پہلا تہوار ہے جو میں اس طرح گزاروں گا کہ میرا دل خوشی سے معمور ہوگا۔ تہوار تو صحیح معنوں میں کل منایا جائے گا، ہیلن نے کہا۔ آپ واقعی تہوار کی خوشی منانا چاہتے ہیں تو آپ کو دن بھر ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ مجبوری ہے۔ پھر ایسا کیجیے، ہیلن نے مشورہ دیا، کل کے لنچ میں ہمارے ساتھ شرکت کر کے میلہ دیکھنے چلے جائیے۔ اب انکار نہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں کل 12 بجے تک ضرور آ جاؤں گا۔ وعدہ رہا؟ ہاں، وعدہ رہا۔ مائک مجبور ہو گیا کہ اسے لوکل ٹرین کے اسٹیشن تک چھوڑ کر آئے۔ ٹرین میں سوار کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر ہیگنس کو وعدہ یاد دلایا اور تاکید کی کہ وہ لنچ سے پہلے ضرور پہنچ جائے۔ ہیگنس کو اسٹیشن چھوڑ کر گھر واپس آیا اور پیار سے ہیلن کی ناک کو پکڑ کر بولا، تو عورتوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حالات کو سمجھے بغیر سارا معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹا دیتی ہو۔ پھر وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اسے ایڈرل ہربرٹ ہیوگو ہیگنس کی ساری کہانی سنائی۔ مین ہٹن کے اسٹیشن پر اترتے ہی ہیگنس نے 1 گھنٹے کے لیے ایک ٹیکسی لی اور نیو یارک کے بازاروں میں اس امید پر گھومتا رہا کہ شاید تحفوں کی کوئی دکان کھلی ہو۔ اس کی تلاش بے فائدہ رہی۔ کرسمس کی رات میں ساری دکانیں سر شام بھی بند ہو جاتی تھیں۔ تقریباً نصف شب کو وہ ہوٹل میں پہنچا اور اپنے کمرے میں جانے کے بجائے سیدھا مینیجر کی ڈیسک پر جا کھڑا ہوا۔ میں بڑا پریشان ہوں، وہ بولا، مجھے تحفے لپیٹنے کے لیے بڑی مقدار میں پھولدار کاغذ اور ربن کی ضرورت ہے۔ دکانیں بند پڑی ہیں، کسی ایسے شخص کا پتہ بتا سکتے ہو جو اس وقت میرے کام آ سکے؟ رقم کی کوئی پرواہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہوٹل کے پروپرائٹرز مسٹر بل آپ کی مدد کر سکیں، مگر اب تک تو وہ سو چکے ہوں گے۔ جی نہیں، مینیجر نے بتایا، وہ اپنی مسز کے ساتھ ڈانس میں گئے ہیں، اب آنے ہی والے ہوں گے، جو ہی آئیں گے میں آپ کے کمرے میں فون کر دوں گا۔ اوہ، ہیگنس نے کہا، میں تمہارا تمام زندگی احسان مند رہوں گا، بہت بہت شکریہ۔ 10 گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے مسٹر بل سے آپ کے مسئلے کا ذکر کیا تھا، مینیجر نے بتایا۔ ان کے پاس تحفے لپیٹنے والا کاغذ تو نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ایک آئیڈیا ضرور ہے۔ کیا آپ ان سے ملنے کے لیے نیچے تشریف لا سکتے ہیں؟ ابھی آیا۔ ہیگنس نے ریسیور پھینکا اور تیزی سے کئی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے پہنچ گیا۔ پروپرائٹر نے کہا لگاتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ مسٹر ہیگنس، شاید آپ کو یہ علم نہیں کہ کرسمس کے تحائف جولائی اور زیادہ سے زیادہ اگست تک بک کرا لیے جاتے ہیں۔ تحائف کی نہیں، مجھے تحفہ لپیٹنے والے کاغذ اور ربن کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، مینیجر نے یہی کہا تھا۔ اس نے آپ کو بتایا ہوگا کہ کاغذ اور ربن کے مسئلے کا حل میرے پاس ہے۔ جس خوبصورتی سے آپ اپنے تحائف لپیٹنا چاہتے ہیں وہ خوبصورتی تو نہیں آ سکے گی، تاہم ضرورت ضرور پوری ہو جائے گی۔ میں اسی کو غنیمت سمجھوں گا مسٹر بل۔ پروپرائٹر اسے اپنے آفس میں لے گیا جہاں ٹنوں کے حساب سے روپہلے اور سنہرے رنگ کا کاغذ موجود تھا، جس کے ہر تیسرے انچ پر ہوٹل کا نام چھپا ہوا تھا۔ ہم اسے لنچ باکس پر لپیٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر اسے آپ کی ضرورت پوری ہو سکے تو جتنا چاہیں لے جائیں۔ ہیگنس نے اس کاغذ کو غنیمت سے بڑھ کر جانا۔
सूरज की रोशनी में वो कागज खूब चमकता रहा। होटल का छपा हुआ नाम तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि एक तरह से इस बात की निशानदही होती थी कि तोहफे कहाँ से आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बिल, हैगनेस ने कहा। आपने मुझे एक बड़ी कोफ से निजात दिला दी है। रिबन का क्या होगा? रिबन का नेमुल बदल भी है। दिल ने नायलॉन की रंग बिरंगी डोरियों के लच्छों की तरफ इशारा किया। इससे लंच बॉक्स को बांधा जाता है। मेरा ख्याल है आपको ये डोरियां भी पसंद आएंगी। तकरीबन 2 घंटे बाद हैगनेस एक बार फिर मैनेजर की डेस्क पर पहुंचा। मुझ पर एक और एहसान कर दो, इसने मैनेजर से कहा। मैं चंद पार्सल अपने एक दोस्त के घर भेजना चाहता हूँ जो लॉन्ग आइलैंड पर रहता है। मैं चाहता हूँ कि 7 बजे तक सारे पार्सल इसके घर में क्रिसमस के दरख्त के नीचे रख दिए जाएं। मुश्किल है जनाब, मैनेजर ने कहा। हमारी पहली डिलीवरी वैन यहाँ से 8 से कबल नहीं जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि होटल का कोई बैरा किसी टैक्सी में रखकर इन पार्सलों को वहां तक पहुंचा दे। मैं इसे आने जाने के किराए के अलावा बड़ी अच्छी टिप दूंगा। ऐसी सूरत में तो हर बैरा जाने के लिए तैयार हो जाएगा। सारे बेरे जानते हैं कि टिप देने के मामले में आप जैसा कोई दूसरा सखी इस होटल में मुकीम नहीं था। पार्सल 7 बजे तक क्रिसमस के दरख्त के नीचे जरूर मौजूद हों। आमतौर पर इस वक्त बच्चे बेदार होकर सीधे अपने अपने तहाइफ देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। कुछ बच्चे तो 7 बजने का भी इंतजार नहीं करते। मैनेजर ने हंसकर कहा। 5 बजे रात ही को इनकी आंख खुल जाती है। वैसे आप मुतमईन रहें, मैं फ्रैंक से कह दूंगा, वो सारे पार्सल आपके बताए हुए पते पर बाहिफाजत पहुंचा देगा। यहाँ से आइलैंड का टैक्सी से तकरीबन 1 घंटे का फासला है। हैगनेस ने मैनेजर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। फ्रैंक से कहना कि वो 5:45 तक मेरे कमरे से पार्सल उठा ले। पार्सलों पर मैंने अपने दोस्त का नाम और पता तहरीर कर दिया है और टिप उसी वक्त दे दूंगा जब वो पार्सल लेने आएगा। कमरे में पहुंचकर इसने रुपहले और सुनहरे कागजों में लिपटे हुए इन पार्सलों का तनकीजी जायजा लिया, जिन्हें नायलॉन की रस्सियों से बांधा गया था। पार्सलों में छोटे बड़े हर किस्म के तोहफे थे। हैगनेस ने बड़ी मेहनत और मोहब्बत से इन्हें पैक किया था। वो देर तक पार्सलों को देखता रहा, फिर अपनी कुर्सी पर जा बैठा और राइटिंग पैड उठाकर खत तहरीर करने लगा। इन दोस्तों के नाम जिनसे मुझे मोहब्बत मिली। इसने तवील खत लिखा। खत मुकम्मल हो गया तो इसने तुम्हारा अपना लिखकर वही दस्तखत किए जो बैंक मैनेजर की हैसियत से किया करता था, A.H. हैगनेस। खत को लिफाफे में रखकर एक बड़े पार्सल पर रख दिया। फिर कुर्सी की पुश से टेक लगा ली और दिल ही दिल में तसव्वुर करने लगा कि सुबह को जब माइक और इसके बीवी बच्चे क्रिसमस के दरख्त के नीचे इसके तोहफों को पाएंगे तो कितने खुश होंगे। 5:45 बजे सुबह को फ्रैंक कमरे में दाखिल हुआ। हैगनेस अभी तक कुर्सी पर बैठा था और मुस्कुरा रहा था। उसकी नीम बाज आंखें दीवार पर जमी थीं। फ्रैंक ने कई आवाजें दी, फिर घबरा कर नीचे भागा। मैनेजर को लेकर आया। मैनेजर ने हैगनेस पर एक नजर डाली और फौरन हैगनेस ही के कमरे से पुलिस और होटल में मुकीम डॉक्टर को फोन किया। मिस्टर हैगनेस चाहते थे कि यह पार्सल 7 बजे तक लॉन्ग आइलैंड पहुंच जाए। इसने होटल के प्रोपराइटर मिस्टर बिल को बताया। उन्होंने कहा था कि फ्रैंक तहाइफ उठाने आएगा तो वो उसे टिप और किराया दे देंगे, मगर अफसोस इनकी जिंदगी ने वफा नहीं की। फ्रैंक, मिस्टर बिल ने बेरे को आवाज, टैक्सी लाओ और मिस्टर हैगनेस के तोहफे इनके दोस्त के यहाँ पहुंचा दो। इनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। टिप और किराया मैं दूंगा। इसी दौरान होटल में मुकीम डॉक्टर आ गया। इसने हैगनेस का मुआयना किया। ना इसे किसी ने कत्ल किया था और ना इसने खुदकुशी की थी। बस अचानक दिल ने काम करना छोड़ दिया था। डॉक्टर ने मैनेजर और प्रोपराइटर से कहा, मैं अपनी तवील पेशा वराना जिंदगी में हरकत कल्ब बंद होकर मरने वाले ऐसे पहले शख्स को देखा है जिसके चेहरे पर तकलीफ के बजाय मुसरत नजर आ रही है। पुलिस भी पहुंच गई। इसके इत्मीनान के लिए डॉक्टर का बयान काफी था कि हैगनेस की मौत हालत नींद में कोई अच्छा ख्वाब देखते हुए वाक़ई हुई है। प्रोपराइटर को हैगनेस की मौत ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया था। इसने मुस्तरबाना अंदाज में मैनेजर से पूछा,
تمہیں مسٹر ہیگنس کے کسی عزیز کا پتہ معلوم ہے؟ جی نہیں، آج تک کبھی کوئی شخص ان سے ملنے نہیں آیا، مینیجر نے کہا، مگر انہوں نے کہا تھا کہ جن لوگوں کو تحائف بھجوا رہے ہیں وہ ان کے بہترین دوست ہیں، شاید ان سے مسٹر ہیگنس کے عزیزوں کا پتہ معلوم ہو سکے۔ فرینک کس پتے پر تحائف لے گیا ہے؟ مائک ہیرس، لانگ آئیلینڈ۔ مکان کا نمبر یاد نہیں رہا۔ ڈائریکٹری میں نمبر تلاش کر کے انہوں نے مائک کو فون کیا۔ اس سے کہا گیا ہے کہ آپ مسٹر ہیگنس کے بہترین دوست ہیں۔ جی ہاں، مائک نے جمائی لے کر آنکھیں ملتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو ان کے کسی رشتہ دار کا پتہ معلوم ہے؟ کیوں؟ مائک آنکھیں ملنا بھول گیا، گھبرا کر بولا، کیا بات ہے؟ مسٹر بل نے وضاحت کی اور یہ بھی بتایا کہ تحائف سے لدا پدا ڈیرا مائک کے گھر روانہ ہو چکا ہے۔ اوہ، مائک نے کہا، میرا انتظار کیجیے، میں ہوٹل آ رہا ہوں۔ ہیلن بضد تھی کہ وہ بھی مائک کے ساتھ جائے گی، لیکن مائک نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، ہیگنس کے بھیجے ہوئے تحائف آ جائیں تو انہیں درخت کے نیچے رکھوا دینا اور بچوں سے کہہ دینا کہ جب تک میری واپسی نہیں ہوگی اس وقت تک پارسل نہیں کھولے جائیں گے، بچوں کو ہیگنس کی موت کا علم نہ ہونے پائے۔